بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں نے آپ کو بتانا ہے 29 ستمبر کو مرکزی امیر اور سیکرٹری جنرل کا انتخاب پشاور میں JUI کا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ادارے بن رہے ہیں۔ شورا کے اراکین کون ہوں گے؟ مجلس عمومی کے اراکین کا تو اعلان پہلے ہو چکا ہے۔ مجلس عاملہ کا اعلان ہونا تھا، جو اب جمعیت علماء اسلام نے اعلان کر دیا ہے۔ ان میں کون کون سے اراکین شامل ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ پاکستان میں جتنی بھی مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ جمعیت اہل حدیث ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، اس کے علاوہ جو جمعیت علماء اسلام سمیعہ گروپ ہے، جماعت اسلامی ہے اور سپاہ صحابہ، مختلف جماعتیں کا تنظیم اسلامی ہے، جو مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں، حزب التحریر ہے، تحریک اسلامی ہے، بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں۔ بہت تحریکیں ہیں، کوئی تقریباً جو ہے نا 50-60 تحریکیں بنتی ہیں، 60 تک چلی جاتی ہیں اگر پوری دنیا میں ہم دیکھیں تو۔ اس میں پاکستان کے حساب سے سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ اور یہ جمعیت علماء اسلام صرف پاکستان میں نہیں ہے، اس کا جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش میں ہے، جمعیت علماء اسلام افریقہ میں ہے، امریکہ میں کام کر رہی ہے، برطانیہ میں کام کر رہی ہے، لیبیا میں، جو عرب کنٹریز میں بھی اراکین موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مالدیو میں ہے، بھوٹان میں ہے، سری لنکا میں ہے۔ تو لہٰذا جمعیت علماء، پھر اس کے علاوہ جو ان کا مکتبہ فکر ہے، جو فکر و فلسفہ ہے، اس کے تحت پوری دنیا میں علماء پھیلے ہوئے ہیں۔ اور جو خاص کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فکر ہے، اس کو لے کر علماء چل رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ ان کے جو جتنی بھی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ مجلس عاملہ کرتی ہے۔ اس میں کون کون سے اراکین شامل ہیں اور کہاں سے شامل ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 14 اراکین ہیں جو مجلس عاملہ پر مشتمل ہے۔ جو جب بھی کوئی جماعت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، اجلاس ہوتا ہے، مشورے ہوتے ہیں۔ ان مجلس عاملہ کی بنیاد ہی مولانا صاحب آگے رائے پیش کرتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان امیر ہیں۔ لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ویٹو پاور ان کو حاصل ہے۔ وہ مجلس عاملہ اور شورا کے رائے کے مطابق پابند ہیں۔ یا تو وہ کسی معاملے میں مجلس عاملہ کو کنونس کریں گے، پھر ان کی بات مانی جائے گی، یا مجلس عاملہ کا جو فیصلہ ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہ ہے طریقہ کار JUI میں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے اراکین شامل ہیں۔ کہ جو ہے نا جو مجلس عاملہ جب 29 ستمبر 2024 کو مرکزی ناظم انتخابات کی زیر نگرانی جمعیت علماء اسلام پاکستان کے انتخاب دستور مطابق پایہ طفل پہنچا، دستور کی دفعہ 9 ذیلی شق 5 کے تحت آئندہ 5 سال مدت کے لیے درج ذیل حضرات کو مرکزی مجلس عاملہ کا رکن نامزد کیا گیا۔ 5 سال کے لیے اراکین نامزد ہوتے ہیں الیکشن کے بعد۔ لہذا اس میں اس بار جو نام ہیں، مولانا قمر الدین صاحب سرپرست اعلیٰ ہوں گے۔ یہ جو ہے نا خزدار کے ہیں، بلوچستان کے ہیں۔ خطیب جامع مسجد فاروقی کتب خانہ مدرسہ عربیہ اسلامی۔ مولانا ابوالفتح محمد یوسف صاحب، یہ بھی سرپرست ہیں، دارالعلوم عثمانیہ گلشن اقبال رحمیار خان، پنجاب سے ہیں یہ۔ مولانا صاحبزادہ خلیل احمد صاحب نائب امیر اول، خانقاہ سراجیہ کندیا شریف، ضلع میانوالی، پنجاب۔ دیکھیں، صاحبزادہ خلیل صاحب کندیا شریف کے خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، اور وہ بڑی خانقاہ ہے، اور یہ اس کے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام میں شامل رہے ہیں، اور یہ صاحبزادہ صاحب نائب امیر بنے ہیں۔ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد جو مرکزی شخصیت ہے وہ صاحبزادہ خلیل صاحب ہے۔ مولانا غلام قادر صاحب نائب امیر دوم، یہ بنے جامعہ قاصر العلوم ہب بلوچستان بھوانی۔ یعنی جو یہ بھی نائب امیر ہیں، دوسرے بنے ہیں بلوچستان سے۔ تیسرے مولانا عبدالقیوم حالجوی نائب امیر سوم، چوتھے نائب امیر بنے ہیں، یہ خانقاہ حالجویہ شریف ہے، تحصیل پنو آکل، ضلع سکھر، سندھ سے۔ حضرت مولانا فضل علی حقانی نائب امیر چہارم بنے، جو ہے نا یہ خانقاہ یہ ہے ڈزوبی، تحصیل ٹوپی، ضلع سوابی، KPK سے یہ بنے۔ اس کا مطلب ہے 4 نائب امیر ہیں بنے ہیں جو مجلس عاملہ کا حصہ ہیں۔ یعنی مولانا فضل الرحمان کے بعد جو چاروں صوبوں میں یہ اپنی جماعت کی امارت کی ذمہ داری سنبھالیں گے، اور اپنی رپورٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیتے رہیں گے۔ الحاج اکرم خان درانی صاحب ناظم اول،
یہ جو ہے نا پشاور حیات آباد سے خیبر پختونخوا سے تعلق ہے ان کا، وہاں رہائش ہے، ویسے یہ بنوں سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت مولانا محمد خان صاحب ناظم دوم ہیں، جامعہ حرمانیہ عبدالکریم روڈ، قلعہ گجر سنگھ، لاہور۔ میں مالک سکندر خان ایڈوکیٹ صاحب ناظم سوم، سکندر لا چیمبر، سرکلر روڈ، کوٹہ شہر سے ہیں، یہ وکیل ہیں۔ یہ مولانا مفتی سعود افضل حالجوی، یہ ناظم چارم ہے، جامعہ حمادیہ منزلگاہ سکھر، ٹھیک ہے۔ جناب اسلم غوری صاحب، یہ ناظم اطلاعات و نشریات ہیں، یعنی مرکزی ترجمان ہیں، اسپوکس پرسن ہیں JUI کے، ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ تو مولانا سراج الدین ایوبی ناظم مالیات ہیں، یہ جو سلور ہاؤس فلیٹ نمبر 908 F10 مرکز اسلام آباد یہاں پر ہیں، یہ چونکہ یہ MNA بھی ہیں۔ انجینئر عبدالرزاق عابد لاکھو، یہ سالار ہیں، جو سالار کی جماعت ہے، جو سالار کا جو اجتماع ہوتا ہے، یہ سالار جو بیسیکلی جماعت کی انتظامات کو منظم کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پیلی جو پگڑی جیسے کہتے ہیں ڈریس میں ہوتے ہیں۔ جناب انجینئر ضیاء الرحمان صاحب، یہ کوآرڈینیٹر ڈیجیٹل سوشل میڈیا سیل، یہ ڈیجیٹل میڈیا سیل جو ہے JUI کا، اس کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ عبدالخیر ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے۔ یہ 14 اراکین ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ بیسیکلی مرکزی باڈی ہے، انہوں نے ڈیسیژن لینا آگے آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی۔ ابھی اجازت بن گیا، ابھی مولانا صاحب چونکہ کراچی گئے ہوئے ہیں، اور کراچی سے اب میرپور خاص میں کل جلسہ ہے مفتی محمود کانفرنس، اور وہ بڑا اجتماع ہوگا، اور اس کے بعد جب یہ معاملہ آئے گا تو اس میں یہ اجلاس میں رکھیں گے حکومت کا جو آئینی ترمیم کا منصوبہ بھی، اور اس کو پھر اس کے بعد یہ مجلس عاملہ فیصلہ کرے گی کہ آیا JUI نے حکومت کی آئینی ترمیم کے معاملے کو ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ شکریہ۔